बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब मैं सबक नंबर 1 के आखिर में आपको आखिरी 2 पैराग्राफ्स की तशरीह के हवाले से आपकी रहनुमाई करता हूँ कि आपने तशरीह किस तरीके से करनी है। इससे पहले सबक के दौरान भी मैंने वजाहत की है और अब अलग से भी आखिरी 2 पैराग्राफ्स की इक़्तिबासात की मिसाल के तौर पर, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके सामने इसकी वजाहत, इसकी तशरीह पेश करता हूँ। और इसमें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने बोर्ड के पेपर में जो है वो सियाक़ व सबाक़ की अलग से हेडिंग नहीं देनी और तशरीह की हेडिंग देकर उस तशरीह के अंदर ही आपने सियाक़ व सबाक़ की इबारत लिखनी है और उसके बग़ैर तशरीह मुकम्मल नहीं हुआ करती। लेकिन तशरीह सियाक़ व सबाक़ की सुर्ख़ी यानी हेडिंग वो नहीं देनी और सिर्फ़ तशरीह की हेडिंग देकर तशरीह उसकी सियाक़ व सबाक़ के हवाले से ही करेंगे। जैसे मैं मिसाल पेश करता हूँ कि ये जो पैराग्राफ हैं, आखिरी छोटे छोटे 2 पैराग्राफ, उनको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उनकी तशरीह करेंगे। पैराग्राफ है, ये पिछला इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। यहाँ से लेकर आखिर तक, पेज के आखिर तक क्या है कि मुअज़्ज़ज़ और ज़्यादातर मुअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बनाता है। यहाँ तक ये 2 पैराग्राफ्स हैं छोटे छोटे, और इनको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इनकी तशरीह इस तरह लिखेंगे कि तशरीह की हेडिंग देकर लिखेंगे कि तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ़ बताते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी आप मदद करते हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जबकि दूसरों की मदद और सहारे पर इन्हिसार करने वाले दुनिया की नज़रों में ज़लील और बेइज़्ज़त और रुस्वा हो जाते हैं। फिर लिखेंगे, नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम के चाल चलन का होता है, उसी के मुताबिक उसकी गवर्नमेंट होती है, उसकी हुकूमत होती है। कौम की सच्ची खैर खाही इसी में है कि हर फ़र्द अपनी इस्लाह करे, हर फ़र्द अपनी इस्लाह करे। विलियम ड्रॉगन ने भी मेहनत व इस्तिक़लाल को कामयाबी का ज़रिया बताया है। इनफरादी किरदार दूसरों पर बहुत ज़्यादा असर करता है। यही अमली तालीम इंसान को इंसान और मुहज़्ज़ब बनाती है। इल्म की निस्बत अमल और सवानिह उम्री की निस्बत उम्दा चाल चलन, किरदार, अखलाक, बिहेवियर आदमी को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। तशरीह तलब इबारत में, इक़्तिबास में, नसर पारा में सर सैयद कहते हैं कि अमली तालीम ही इंसान को इंसान बनाती है। कोई आदमी आला तालीम व तरबियत सिर्फ़ किताबों और आला दर्जे की मुख्तलिफ़ डिग्रियों ही से हासिल नहीं करता, बल्कि वो ये तालीम अपने इर्द गिर्द के माहौल में पाए जाने वाले आला किरदार और उम्दा चाल चलन के हामिल अफराद के बर्ताव, हुस्न सलूक और अखलाक से भी हासिल करता है। लोग बातों से मुतासर नहीं होते बल्कि अमल से मुतासर होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और आपके सहाबाए किराम ने और आपके खुलफाए राशिदीन ने अपने अमल के ज़रिए से लोगों को मुतासर किया। फिर ये है कि बातें इंसान भूल जाता है, लेकिन हुस्न सलूक और अखलाक हमेशा याद रहता है। अमली तालीम ही इंसान को नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना और अब इसे तक़वा व परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर करना सिखाती है। यही तालीम इज़्ज़त,
یہی تعلیم انسان کو انسانیت کے معراج تک پہنچاتی ہے، بلندیوں تک پہنچاتی ہے، عظمت عطا کرتی ہے، انسان کی شخصی خوبیوں اور صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں قومی عزت اور قومی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ قوم کسے کہتے ہیں؟ افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور افراد کا ایسا مجموعہ جن کا اپنا ایک آزاد مذہب ہو، رہن سہن کے طور طریقے ہوں، اور اپنے پاس ایک دستور حیات موجود ہو، جن کے نظریات اور خیالات، تصورات مشترکہ ہوں۔ ہر فرد قوم کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ اس عملی تعلیم کی بدولت انسان معاشرے میں اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا شعور حاصل کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف وہ اپنی دنیاوی زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے قابل بن جاتا ہے، بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کے قابل بنتا ہے۔ اپنے فرائض سے آگاہی اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا سبب ہے۔ سر سید احمد خان مزید کہتے ہیں کہ یہ تعلیم انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ کتابیں صرف معلومات فراہم کرتی ہیں، عملی نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ انسان چاہے علم کا کتنا ہی بڑا درجہ حاصل کر لے، یہ علم اس میں وہ خوبیاں پیدا نہیں کر سکتا جو ایک انسان کا کردار پیدا کر سکتا ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی۔ سر سید احمد خان اپنی بات کی وضاحت کے لیے لارڈ بیکن کا قول بیان کرتے ہیں۔ لارڈ بیکن انگلستان سے تعلق رکھنے والا ایک فلسفی تھا، ایک دانشور تھا، جس نے 17ویں صدی کی سائنسی فکر کو کافی متاثر کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ علم صرف تجربے ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پختہ علم جو ہوتا ہے وہ حاصل ہی ایکسپیریمنٹ سے ہوتا ہے، تجربات سے ہوتا ہے، اور علم سے عمل نہیں آ جاتا۔ علم کو عمل میں لانا ایک الگ چیز ہے جو علم سے بھی بڑھ کر ہے۔ علم عمل کے بغیر بیکار ہے، اس لیے علم کی بجائے عمل زیادہ اہم چیز ہے۔ لوگ علم کی نسبت عمل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مشاہدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو درست سمت پر متعین کر دیتا ہے، اور اس کے علم کو اس کے عمل میں لاتا ہے، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے، کیونکہ مشاہدے سے انسان دوسرے کی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھ کر اپنے کردار کی اصلاح کر سکتا ہے، اور صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ لہذا علم کی نسبت عمل میں وہ طاقت ہے جو انسان کو زیادہ معزز اور قابل احترام بناتی ہے۔ کسی کی زندگی کے حالات و واقعات کی نسبت اس کا کردار اور چال چلن ہی اسے زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ قوموں کی ترقی میں علم سے زیادہ عمل کو دخل ہے۔ بقول علامہ اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ دیگر جو ہیں وہ اشعار ریفرنس کے بھی اس کی تشریح میں ڈال سکتے ہیں۔ گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے،
تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ الرعد کی آیت ہے، خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہادری یہ ہے کہ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ رکھا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی اللہ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ بہادری یہ ہے کہ اپنا بوجھ دوسروں پر نہ رکھا جائے۔ اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں، اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی۔ اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی۔ بہت پیارا شعر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور آپ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو سنتے رہیں اور اس سے استفادہ کرتے رہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی دیجئے، اور اس کے علاوہ سبسکرائب بھی کیجئے۔ اپنے دوستوں سے بھی عرض کیجئے کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔